نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلام المجيد وجاهدوا في الله حق جهاد صدق الله العظيم بقول شاعر پتھر مارو دار پہ کھینچو مرنے سے انکار نہیں، پتھر مارو دار پہ کھینچو مرنے سے انکار نہیں، یہ بھی سن لو حق کی آخر جیت ہی ہوگی ہار نہیں۔ اپنے خون جگر سے ہم نے کچھ ایسی گلکاری کی، سب نے کہا یہ تختے گل ہے، یہ تو تختے دار نہیں۔ باغ کا نقشہ بدلو یا پھر چھین لو ہم سے تاب نظر، باغ کا نقشہ بدلو یا پھر چھین لو ہم سے تاب نظر، سب کچھ دیکھیں کچھ نہ کہیں ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ طوفان گھوم چکے ساحل ساحل دیکھ آئے، مرنا جینا کھیل ہے یارو، کھیل کوئی دشوار نہیں۔ نہ ہمیں پھول چاہیے نہ گلاب چاہیے، لہو کی ایک بوند کا حساب چاہیے۔ ارباب علم و دانش، محترم دوستوں بھائیوں، السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، آج کے دور جدید کے اندر جہاد کو دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ جہاد کو دہشت گردی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کی عزت کی بقا کا طریقہ ہے، مسلمانوں کی عزت کو بچانے کا طریقہ ہے، اسلام کو قائم رکھنے کا طریقہ ہے، اسلام کو اپنی اصلی صورت میں لانے کا طریقہ ہے۔ اس میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ کفار اس کو دہشت گردی کا لقب دیتے ہیں، امریکہ والے اس کو دہشت گردی کا لقب دیتے ہیں، انڈیا والے اس کو دہشت گردی کا لقب دیتے ہیں، فقط اس وجہ سے کہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام نے بتایا ہے کہ جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جہاد کرو۔ جس کا تمہیں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ قرآن کے منکر ہیں، وہ حدیث کے منکر ہیں، وہ قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں ان کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن و سنت کو بیان کرنا بغاوت ہے تو میں ایک باغی ہوں، بغاوت کرنا میری عادت ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم اگر کشمیر میں جا کے اپنی ماؤں بہنوں کی عزت بچانے کے لیے جہاد کرتے ہیں تو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، برما کی گرتی ہوئی دیواروں کو تھامنے کے لیے جہاد کرتے ہیں تو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، فلسطین کے جوانوں کی آہوزاری پر لبیک کہنے پر وہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں۔ میں انہوں کو کہتا ہوں ہم دہشت گرد ہی صحیح، کیونکہ ہم اسلام کے سپاہی ہیں، ہم قرآن کے سپاہی ہیں، ہمیں اسلام نے سکھایا جہاد کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے 63 سال کی عمر میں 27 جہاد کیے، 27 جنگیں کی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارے دل سے جذبہ جہاد نکل گیا، ذلت ہمارے ماتھے پر لکھ دی گئی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ایران کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ادھر ایک حضرت عمر کے دور میں ایک شرابی جسے ابو مشتبہ کہتے ہیں، شراب پینے کے جرم میں حضرت عمر اسے قید کر دیتے ہیں۔ انہوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایران کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، جیل توڑ کے بھاگتے ہیں، جاتے ہیں، ایران پہنچتے ہیں، سر منہ پہ نقاب لگا ہوا ہے، لڑ رہے ہیں، لڑنے کا انداز یہ الگ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دیکھتے ہیں ایک دم پاسا پلٹ رہا ہے، ایرانی مر رہے ہیں، ایک شخص ہے جو صفوں میں گھس گیا ہے اور کفار کو تتر بتر کرتا جا رہا ہے، گاجر مونی کی طرح کاٹتا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ ابو مشتبہ جیل میں ہے تو میں سمجھتا یہ ابو مشتبہ ہے، کیونکہ اس کا لڑنے کا انداز، اس کا لڑنے کا طریقہ، اس کا انداز، اس کے لڑنے کا طریقہ بالکل ابو مشتبہ جیسا ہے۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے ابو مشتبہ جیل سے بھاگ گئے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پیغام بھیجتے ہیں اس کو پکڑ لو، قید کر لو۔ ابو مشتبہ کو قید کرتے ہیں، کوٹھی کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ مسلمان واپس ذلت کی طرف جا رہے ہیں، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ حضرت مشتبہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے،
साद बिन अबी वक्कास परेशान हैं और वो हज़रत अबू मुश्तबा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, हज़रत साद बिन अबी वक्कास की बीवी आसिया उनको के आसिया हज़रत अबू मुश्तबा को छोड़ देती हैं। हज़रत अबू मुश्तबा जाते हैं और जाकर उन्हों की सफ़े काट देते हैं। काफिरों के अंदर इस तरह घुस जाते हैं जिस तरह कोई शेर दौड़ता हुआ आ गया और बकरियों को इस तरह काटता हुआ जा रहा है जैसे छुरी गोश्त को काटती है। मेरे भाई और दोस्तों, ये जज्बा जिहाद था, ये मुसलमानों का तरीका था, ये वो तरीका था जिसकी दावत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ये वही तरीका है जो अंबिया इकराम ने किया। हज़रत आदम ने शैतान से किया, हज़रत इब्राहीम ने नमरूद से किया, हज़रत मूसा ने फिरौन से किया और हज़रत ईसा ने ज़माने के यहूदियों से किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और अबू सुफियान जैसे काफिरों से किया। मेरे भाई और दोस्तों, आज हमने जहाद को छोड़ दिया। आज अगर हम जहाद करना चाहते हैं, ऊपर से दबाव आ जाता है, अमेरिका कहता है जहाद मत करो, ये दहशत गर्दी है, हमारे हुक्मरान उसको छोड़ देते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। मक्तल से अपनी यारी है, अब दाग पुराना लगता है, सदियों से कटना आदत है, हर बार पुराना लगता है, तुम संग उठाओ या खंजर, अब बात हमें ये कहनी है, ये जुल्म तशद्दुद सरकार पुराना लगता है। परचम नामू से असाब लेकर हम जब भी निकले खाकी नशी मक्तल वल्लाह उस रोज से आज तक बदकारी है। उठ हंसते मुसलमान जोश में आ, कंधे से मिलाकर कंधा सब सीधी कर और इन कुफर के ऐवानों पर इस्लाम की ऐसी ज़रब लगा कि याद रखें इनकी नस्लें। कोई इब्ने कासिम आया था, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।